السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم ادائے قرض اور غم دور کرنے کی دعا کو سیکھیں گے۔ اکثر ایسی کنڈیشن ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم قرضے کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کو پورا کرنے کی کوئی وسائل ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو ایسے میں ٹینشن میں آنے کی بجائے آپ اس دعا کا سہارا لیجئے۔ وہ دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا اس کو کھٹکھٹائیے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ کیونکہ جب ہم وظیفے کرتے ہیں تو یہ شکایت بہت سے لوگوں کی رہتی ہے کہ ہم وظیفے تو کرتے ہیں لیکن اس کا رزلٹ ہمیں مل نہیں پاتا ہے۔ تو ویورز، اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں کچھ جس طریقے سے ہم کوئی دوائی کرتے ہیں تو ہمیں پرہیز کرنا ہوتا ہے، اسی طرح جب آپ کچھ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں تو اس میں بھی آپ کو کچھ پرہیز کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہ پرہیز کے ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کی تاثیر انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو ملے گی۔ تو 3 شرائط کو پہلے جان لیجئے، پھر ان دعاؤں کو سمجھتے ہیں۔ پہلی شرط ہے زبان کا سچا ہونا۔ کہتے ہیں کہ جو زبان جھوٹ بولنا رد کر دیتی ہے، یعنی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس زبان سے نکلے ہوئے دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری شرط ہے نمازی کا پکا ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ فرائض آپ کے چھوٹ رہے ہیں اور وظائف کا اہتمام بڑی پابندی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر فرائض چھوٹ رہے ہیں تو ان کی تاثیر کا ملنا بڑا مشکل ہے۔ یوں اللہ بہت رحیم ہے، وہ کس کو کس بات پر کیا عطا کر دے یہ اس کے غیب کے خزانوں میں ہی چھپی ہوئی بات ہے۔ تیسرا ہے توکل علی اللہ۔ اگر آپ کو اللہ پر توکل ہے، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے آپ بڑی بڑی مصیبتوں سے لڑ سکتے ہیں تو ہی آپ ان سے لڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان پر یقین نہیں تو ان کی کوئی تعبیر بھی آپ کے لیے نہیں۔ تو اگر ان 3 چیزوں کو آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں تب آپ ان دعاؤں کا اہتمام بھی کیجیے۔ تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اب اس کی ترجمے کو سمجھ کر آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے ویورز کہ نہ صرف یہ قرضے کی ادائیگی کی دعا ہے بلکہ غموں میں اگر آپ کو کم ہمتی کی پریشانی ہے، بات بات پر آپ ہمت ہار جاتے ہیں، گھبراتے ہیں، سستی سے آپ کو کسی طرح نجات نہیں مل پا رہی ہے، تو بھی آپ اس دعا کا اہتمام کر کے ان چیزوں سے نجات پا سکتے ہیں۔ اور یہ جو یہاں پر نمبر مینشن ہے یہ ان صورتوں کی سند ہے، ان دعاؤں کی سند ہے کہ ابو داؤد کے اس نمبر پر آپ یہ دعا پا سکتے ہیں، ترمذی کی اس نمبر پر آپ یہ دعا پا سکتے ہیں۔ یہ کتاب اذکار مسنونہ اس کا نام ہے۔ اس کو آپ ہیرے جواہرات کے خزانہ کہیں تو یہ الفاظ بھی اس کے لیے کم ہوگا۔ یہ ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی کتاب ہے، کیونکہ آپ اپنی زندگی کے عموماً ہر مشکل حالات سے اس کی دعاؤں کے سہارے سے لڑ سکتے ہیں، ہر پریشانی سے ان دعاؤں کے سہارے سے نکل سکتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس میں سند دی جاتی ہے جس کا یہ ثبوت ہوتا ہے کہ یہ دعائیں کسی عام انسان کی سکھائی ہوئی نہیں ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو رہنمائی اپنی امت کی گئی ان رہنمائیوں میں سے یہ دعائیں ثابت ہیں۔ تو چلیے اس کے ترجمے کو سمجھتے ہیں۔ اے اللہ، جہاں اللہم انی لکھا ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں یا لیتی ہوں فکر و غم سے، اور آپ کی پناہ لیتی ہوں کم ہمتی سے اور سستی سے، اور آپ کی پناہ لیتی ہوں بزدلی اور بخل سے، اور آپ کی پناہ لیتی ہوں قرض کے گھیر لینے اور لوگوں کی زیادتی سے۔ چھوٹی چھوٹی یہ 2 دعائیں ہیں۔ دوسری سمجھیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، آپ مجھے حلال رزق دے کر حرام سے بچا دیں اور اپنے فضل و کرم سے اپنے ماں سوا سے بے نیاز بنا دیں۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے مقدار کا کہ کتنی مقدار میں آپ کو یہ دعائیں پڑھنی ہیں. تو اگر کسی دعا کے ساتھ مقدار میں منشن کروں یا اس کتاب میں منشن ہو تو آپ کو اتنی مقدار میں ہی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور اگر مقدار منشن نہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو ایک ایک بار ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، یعنی ایک ایک بار ان کو پڑھنا ہے. اس طرح زبان کا سچا، نماز کا پکا اور توکل الی اللہ کے ساتھ ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ خیرہ.